الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم والصلاة والسلام علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگ، عزیز دوستو، ابھی آپ کے سامنے تقریر اپنے خطاب سے پہلے مجاہد اسلام، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ مدد العالی نے آپ سے تصویر کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اس کا خیال رکھیں، یہ مسجد کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کے کہنے کے بعد بھی کچھ لوگ ادھر ادھر سے فوٹو کھینچ رہے تھے، تصویر کشی کر رہے تھے۔ یقیناً آپ جانیے ان کا فوٹو لے کر آپ کیا کریں گے؟ ان کو آپ دل میں بسائیے، اپنے سینے میں، اپنے دل میں ان کو بسائیے۔ جب ان کو بسائیں گے نا تو آگ میں کودنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ فوٹو لینے سے کام نہیں چلے گا، ان کو اپنے دل میں بسائیے۔ ان کے اقوال ہیں، ان کے افعال ہیں، ان کا کردار، ان کو اپنائیے۔ اللہ جب ان کے کردار کو اپنائیں گے تو بقول ڈاکٹر اقبال آپ بھی یہ کہیں گے، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب تبارک تعالیٰ نے ایسی عظیم نعمت ہمیں دی ہے، سبحان اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، ایسے وقت میں جب ہماری نگاہیں ڈھونڈ رہی تھیں وہ مجاہد اہل سنت، مجاہد اسلام، برسوں کے بعد ایسی شخصیتیں دنیا میں ہمیں اور آپ کو بار بار دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ برسوں کے بعد ایسا موقع حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ کتنے سالوں سے انتظار کر رہے تھے، اب ہمارے سامنے وہ نعمت موجود ہے، ان کی قدر کیجئے۔ ان کے یہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کا تعاون کیجئے۔ اگر ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اندر جو پژمردگی چھائی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا کس انداز میں، کس طرح سے انہوں نے سنیت کو اجالا کیا ہے، اسلام کو اجالا کیا ہے۔ وہ یہ بتا دیا ہے کہ عزت تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، عزت تو اسلام کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اسلام کے لیے۔ یہ انہوں نے بتا دیا دنیا والوں کو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کے عمر کے لیے دعا فرمائیے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیے، اور جو جذبہ ان کے اندر پیدا ہے، یہ جذبہ لے کے چلے ہیں، وہ جذبہ بھی اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ خود کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ دوستو اور بزرگوں، میں اس موقع پر میرے عزیز گرامی حضرت مولانا مفتی ظفر نوری، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع عطا فرمایا، ان کی تقریر سننے، ان کی زیارت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ نام سنتے تھے، کیا ہندوستان ہی نہیں، بدصغیر نہیں، جہاں پر ایمان والے رہتے ہیں وہاں ان کا چرچا ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ انہوں نے یہ ایسی تاریخ بنائی ہے عزیز، اور آپ حضرات بھی خوش نصیب ہیں۔ عزیز مولانا مولوی مفتی ظفر نوری صلی اللہ علیہ، سبحان اللہ، یہ نوری سے جب فارغ ہوئے تو دارالعلوم نوری والے خود چاہتے تھے ہم اپنے مدرسے میں رکھ لیں۔ جس مسجد میں تھے، آس پاس اندور کا کون سا ایسا محلہ ہے جہاں کے لوگوں نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی کہ وہ ہماری مسجد میں امام رہ جائیں، لیکن وہ تو گوالیار کو چمکانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، گوالیار کو چمکانا تھا، اسی علاقے کو چمکانا تھا۔ اتنی کم عمری میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں،
خود ہی تعلیم حاصل کر، نوری سے لے کر جامعہ نظام الدین، پھر مصر جانا، دارالعلوم قائم کرنا، اخبار نکالنا، مضامین لکھنا، یہ ساری باتیں کم عمری میں معمولی بات نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا بھی ساتھ دیں، یہ ان کے ساتھ ہیں، ان کا بھی ساتھ دیں۔ انشاءاللہ آپ اگر ان کا ساتھ دیں گے تو یہ صرف آپ کے گوالار کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں چمکتے دمکتے نظر آئیں گے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، دوسروں کے لیے دعا کریں۔ میرے آقا فرماتے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آج ٹانگ کھینچنے والے مل گئے ہیں، نیچے کرنے والے مل گئے ہیں، اونچا کرنے والا بہت کم ہوتا ہے۔ دوستو اور بزرگ، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر فائدہ نہ پہنچا سکیں تو کم سے کم مسکرا کر ان کے باتوں کا جواب دے دیں، مسکرا کر ان کے سلام کا جواب دے دیں۔ مسکرا کر اگر سلام کا جواب دیں گے یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ مال خرچ کریں تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسلام نے ہمیں قانون بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے، تو سلام یہ رسم ہے۔ ہم یہ سمجھتے یہ رسم نہیں، یہ تو دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو، یہ دعا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رسم ہے، اس کے بدلے میں گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ یا کچھ بول لیں گے۔ کچھ لوگ تو معاذ اللہ نمستے بھی بول لیتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کرنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ دعا ہے۔ اور کیسی دعا ہے، پیاری دعا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں محتاج ہوں، میرے پاس کرتا نہیں ہے، آپ اسے عنایت فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں فرماتے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے آقا منع نہیں فرماتے، دے دیا۔ رسول پاک کو حاجت تھی پھر بھی دے دیا۔ میرے آقا کے پاس 4 درہم تھے، 4 درہم لے کر بازار جانے لگے تو راستے میں آپ نے دیکھا ایک لونڈی رو رہی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا نے مجھے 2 درہم لے کر سودا لانے بھیجا تھا، راستے میں کہیں گم ہو گئے، اگر میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گی تو مجھے سزا دیں گے۔ اللہ اللہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ لو تم 2 درہم لے کے جاؤ اور جو سامان خریدنے کے لیے جاتا لے کر واپس جاؤ۔ رسول پاک نے 2 درہم دے دیا، اب 2 درہم ہی بچے، لیکن اس کے بعد بھی وہ رو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اب کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ بہت دیر ہو گئی اسی لیے مجھے وہ سزا دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا پیچھے پیچھے تم آؤ، میں آگے آگے جاتا ہوں، میں تمہیں گھر پہنچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، اور ان کے گھر میں جانے کے بعد دستک نہیں لگاتے ہیں جیسے کہ عام طریقہ لوگوں کا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے آقا نے سلام کیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، کسی گھر میں جاتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے، اگر جواب مل جاتا تو ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جاتے تھے۔ پہلی بار سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا۔ دوسری بار سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا۔ گھر میں آدمی موجود ہے، انہوں نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ سلام کا جواب نہ دینا، سب سے خاموش رہنے کے لیے تاکید کر دی۔ اور جب تیسری بار میرے آقا نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، فوراً دروازہ کھولا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، تم نے پہلی بار گھر میں موجود رہنے کے باوجود تم نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اور آپ سلام کر رہے ہیں، سلام تو دعا ہے یا رسول اللہ، آپ اگر 3 بار میرے لیے سلامتی کی دعا کر لیں گے تو یقیناً میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ 3 بار سلامتی کی دعا دیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ لونڈی آپ کی آمد کا سبب بنی، اس لیے میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ جو ہم اور آپ سلام کرتے ہیں، یہ سلام یہ رسم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ دنیا ہی میں نہیں
بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارے بھائی کا انتقال ہو جائے، یہ ایصال ثواب کی مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے تو رشتہ ختم نہیں ہوا، اب بھی اگر قبرستان جاؤ تو انہیں سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سبحان اللہ، قبر والوں کو سلام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، ایک مسلمان کا رشتہ دوسرے مسلمان سے ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ آج کچھ جاہل ایسے ہیں، کچھ نادان ایسے ہیں، وہ یہ کہتے کہ نبی کو سلام نہ کرو، نبی کو سلام کرنے کے لیے منع کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایمان والے کو سلام کرو۔ قبرستان میں جاتے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نمازی ہے تو سلام کرو، بے نمازی ہے تو سلام کرو، نہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ سبحان اللہ، قبر والوں کو سلام کرنے کا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور دوست اور بزرگوں دیکھیے، ہم جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں، جنازے کی نماز میں یہ جو دنیا سے جا چکے ہیں یہ مردے بھی ہمیں نفع پہنچاتے ہیں۔ کس طرح سے نفع پہنچاتے ہیں؟ آپ جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے اور وہاں آنے کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، زندوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، جو حاضر ہے شاہدنا و غائبنا، صغیرنا چھوٹے انہیں بخش دے، کبیرنا بزرگوں کو بخش دے، ذکرنا مردوں کو بخش دے، انسانا عورتوں کو بخش دے۔ یہ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں۔ جنازے کی نماز تو ہم اور آپ اپنے بھائی کے لیے ادا کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن اس کے صدقے میں سارے ایمان والوں کے لیے ہم اور آپ دعا کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور دوستو اور بزرگوں، یہی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، ربنا اغفر لنا، ایمان والے والذین جاؤوا من بعدہم، بعد میں آنے والے اپنے پہلے والوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تھے، سبحان اللہ، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، زیادہ وقت نہیں ہے، میں مبارکباد دوں گا ہمارے مرحوم عبدالرشید صاحب، سعید الرحمان صاحب کے صاحبزادوں کو کہ انہیں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے اتنے عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا۔ یقیناً یہاں جو تقریریں ہو رہی ہیں، یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سب کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قبرستان سے گزر رہے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر دونوں کو، دو قبریں ہیں، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں عذاب ہو رہا ہے یہ بھی آپ نے علماء کرام سے سن رکھا ہے، لیکن میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک ٹہنی منگوائی ہے کھجور کی، اور ٹہنی منگانے کے بعد اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر میں اور ایک حصہ دوسری قبر میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ جب تک یہ ہری بھری رہے گی تو وہ تسبیح کرتی رہے گی اور اس کا ثواب قبر والوں کو ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، درخت اگر اللہ کی تسبیح پڑھے تو ثواب ملے، اور اشرف المخلوقات اگر نعت رسول گنگنائے تو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ تقریر کرے تو ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ان کو ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو ہم اور آپ جو بھی کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر، یہ سب کو اس کا ثواب ملتا رہا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے اور عرض کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت سعد ابن عبادہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ کروں ان کے لیے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا مدینے میں پانی کی کمی ہے، یہ کنواں کھدوا دو۔ مدینے میں کنواں کھدوانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کنواں کا انتظام کیا، کھودنے والے کا انتظام کیا، اور کنواں کھودنے کے بعد رسول کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ کنواں تیار ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم چاہتے تو اپنے گھر سے مسجد نبوی سے دعا فرما دیتے
ایصال ثواب کے لیے دعا فرما دے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا ھذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے ایصال ثواب کے لیے ہے. سبحان اللہ، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ہے. یہیں سے ہمیں اور آپ کو اس مسئلے کا جواب مل گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھنا کیا کوئی ضروری ہے؟ کہیں سے بھی فاتحہ کرتے ہیں. بالکل فاتحہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا. میرے آقا چاہتے تھے تو مسجد نبوی میں یہ فرما دیتے ھذہ لأم سعد، لیکن نہیں، اللہ کے رسول کنویں پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ھذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. تو آج بھی آپ نے دیکھا کہ یہ سبیل لگانا یا اس طرح سے دوسری چیز، امام حسین کے نام پر یہ جو کوئی پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، یہ پانی یہ ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے اللہ کے رسول نے حضرت سعد سے یہ فرمایا تھا کہ پانی سب سے بہترین صدقہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پانی بہترین صدقہ ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا، خوش نصیب ہیں انہوں نے اتنا بہترین انتظام کیا. آخر میں زیادہ وقت نہیں ہے، ایک اور روایت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہارا کسی کے 3 بھائی ہوں اور 3 بھائی میں سے پہلے بھائی سے وہ شخص یہ کہتا ہے بھائی جان اب میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم میرے لیے کیا کرو گے؟ بھائی یہ کہتا ہے میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ ارے زندگی میں جب تک ساتھ رہے، تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ رہے، اب مر جانے کے بعد تمہارا ہمارا کیا رشتہ؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے بھائی کے ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اسے تو بالکل دور کر دینا چاہیے، بھائی کہلانے کے لائق نہیں جو ایسا جواب دے دے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرے بھائی سے اس نے یہی کہا کہ میرا اگر انتقال ہو جائے تو میرے ساتھ تم کیا سلوک کرے گے؟ تو اس نے جواب دیا تمہارا انتقال ہو جائے تو میں تمہارے جنازے کی نماز میں شریک ہوں گا، میں کفن دفن میں شریک ہوں گا، قبر تک آؤں گا، دفن کر کے میں واپس جاؤں گا، اور اس کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ آخری منزل ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو اس سے غنیمت ہے، کم سے کم کفن میں، دفن میں، نماز میں شریک تو رہے گا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرے بھائی سے انہوں نے یہی کہا. تو تیسرا بھائی کہتا ہے بھائی جان آپ کا اگر انتقال ہوگا تو انتقال کے وقت میں آپ کے سرہانے موجود رہوں گا تاکہ کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. اللہ اللہ. اور اس کے بعد جنازے کی نماز میں ادھر ادھر ہر جگہ میں تو آپ کے شریک رہوں گا، قبر کے اندر بھی آپ جاؤں گا. جب آپ کا انتقال ہو جائے سب چلے جائیں گے لیکن میں قبر کے اندر داخل ہوں گا، اور قبر کے اندر ہی نہیں بلکہ میدان قیامت میں پل صراط میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میزان عمل میں آپ کے ساتھ رہوں گا. آپ کو پیاس لگے گی اس وقت میں آپ کو پانی پلاتا نظر آؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگوں بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا نے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یقیناً یہ بھائی کہلانے کے لائق ہے، انہی سے محبت کرنی چاہیے. سنو مسلمانوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلا بھائی کیا ہے؟ تمہارا مال ہے. جب تک زندہ ہو تمہارا ساتھ دیتا تمہارا مال. پہلا بھائی تمہارا مال ہے، اور دوسرا بھائی تمہارے عزیز و قریب ہیں، جنازے کی نماز میں بیمار ہو تو عیادت وغیرہ سب کچھ کر لیں گے اور قبر میں پہنچا کے واپس آ جاتے ہیں. اور تیسرا بھائی وہ بھائی تمہارا کون ہے؟ وہ عمل صالح ہے جو تم نے نیک کام کیے ہیں. یہ تمہارے نیک کام تمہارے ہر منزل پہ کام آئیں گے. سبحان اللہ. مرتے وقت تمہاری سختی میں کمی آئے گی، اور یہی نہیں بلکہ قبر کے اندر تب تم جاؤ گے تمہارا عمل تمہارا کام آئے گا. میدان قیامت میں تمہارا عمل تمہیں کام آئے گا، چاہے پل صراط کی منزل ہو، چاہے میزان عمل ہو، ہر جگہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ آئے گا. دوستو اور بزرگوں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسا کام کریں جو کام ہر وقت دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، بعد میں بھی ہمارا کام آئے. دوستو اور بزرگوں، اس سارے ثواب کے محفل میں ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں. یہ علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں. میں ان تمام علماء کرام کو میں مبارکباد دوں گا کہ آپ حضرات کی قیادت میں اتنا عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا. ان کے بچوں کو مبارکباد دوں گا، آپ تمامی حضرات کو کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، یہ ایک ایسے عالم دین کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے جن کی قیادت میں صرف یہاں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج ایک ایمانی جذبہ پیدا ہوا ہے.
خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی، تمام علماء کرام کے لیے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔